کو سکینہ نے بہت یاد کیا ہے. 11 محرم کو جب سکینہ جا رہی تھی کہہ رہی جب تک میں نہیں جا رہا تو میں کر دیں گے شہزاد کے لیے آئی ہم اس پہ ہو جاتا ہے ہم اس پہ ہو جاتا ہے ہم ایسے ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ کسی کو مصیبت ہے اس کے سکینہ سے یہی ہے. محرم کا چاند نکلتا ہے شروع ہوتا ہے فلک تو سب سے پہلے کون سی شہید سکتی ہے زبان میں کیوں اس لیے سب کو بھروسہ نہیں سب کو بہت بھروسہ تھا اس میں ہم نتیجے کو بہت بھروسہ تھا. اللہ اکبر کوئی دیکھ کے پتا کہتی تھی جیسا میں مست اللہ میں باندھا ہوتا تمہارے پاس میں آپ سے نہیں سکے میں جاتا آپ سے یہ بیوی جب 2 محرم کو آئی تو جیسا سلامت تھے 11 محرم کو جب یہ جا رہی تھی تو سرکار نے ہتھیلی اور بیڑیاں سنبھالی آہستہ سے سکینہ کے قریب گئے اور جا کے آہستہ سے کہا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے 11 محرم ہے بیوی کے رخسار پہ نیک کے نشان ہے. بابا پتھر مسکر رہا ہے بھائیوں نے آباد کر دیا سجاد 11 محرم کو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا باس کے واشن سے چپ چاپ گزر جانا باس کے واشن سے سکینہ کہتی تھی وہ علم جا رہا ہے وہ علم جا رہا ہے چچا بہادر رکانے سب کو ملے گا. دعا کیجیے کہ خالق آپ سب کو کربلا مولا زیارت کے لیے شرف نصیب ہو. جانا باز کی قربت سے نپٹ کے کہنا بازی تمہیں سلام ہو سارے مسائل پڑھنا لیکن خبردار کوئی غازی کی زندگی قریب جا کے یہ نہ کہہ کے بازی سکینہ کے اصحاب کے تماشے کو زینب کے سب سے چادر سی گئی. عزیزوں کے قافلہ زیارت کے لیے کربلا مولا گیا زیارت کرنے کے لیے. آپ بھی جائیں زیارت کرنے کو. غازی کا نام تھا کیا کہنا ہے زندان سے مربوط ہے رونے کے لیے آیا ہوا ہے. جب غازی زیارت کے لیے جائیے دعا کیجیے پروردگار اس وقت ضرورت پڑے گی میں قبول ہوں. جائیے کربلا مولا ایک ایسے قافلہ زیارت کے لیے گیا. جب وہ پہنچا اب میں نے ذاکر سے نقل کروا کو سنا ہو بقی ہے کہ جب وہ پہنچے وہاں پہ تو کسی نے آ کر کے قافلے سے آہستہ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو. کا کیا ہوا کہ تمہیں سردار میں زیارت کا موقع مل گیا. اب چھوٹا سا قافلہ تھا کتنا خوش ہوا ہوگا کہ قاصد تربت غازی کے جانے کا موقع مل گیا. یہ سارے تیاری کرنے لگے نکلے وہاں سے ہو کر سے غازی کی تربت کی زیارت کے لیے جب پہنچے تو بہت تڑپ کرتے ہوئے اس لیے کہ ابھی تک سنا تھا تو دیکھا بہت چھوٹی سی تربت تھی. غازی کا تب بہت غازی کی لاش کے پورے رکھی ہے. وہ پہنچے چھوٹی سی تربت دیکھی بہت تڑپے ہوئے وہ. اچھا وہ سارے زائر تڑپ کے رو رہے تھے. اس قافلے میں سے ایک زائر تھا
جس نے اپنے پاس سے ایک بوتل نکالی، اس بوتل میں سرداب پر پانی رکھ لیا، سب کی نظر پڑ گئی کہ یہ پانی رکھ رہا ہے، سب نے پانی رکھتے ہوئے اسے دیکھ لیا۔ جب زیارت مکمل ہو گئی واپس گئے تو اس کے یہاں ایک لمبے رفیع مومن زائرین پہنچ گئے، مجھے پتا وہ پانی لایا، وہ پانی لایا، وہ پانی لایا، گھر جا کے کہتے ہیں زائر تھوڑا سا پانی دے دو، تو کہتا نہیں پانی نہیں دوں گا، اور پانی کو میں رونے لگتا اور وسیع پڑی، کہتا یہ پانی نہیں دوں گا۔ بہت گزرتا رہا، زیارت مکمل ہو گئی، واپس جانے کا موقع آیا، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے پانی دے دو، وہ کہتا مجھے بھولے گا میں پانی نہیں دوں گا، کیا کیوں؟ کبھی تو پوچھو کہ اس پانی کا کرو گے کیا کرو گے اس پانی کا؟ اب سوال تم نے کیا ہے کہ پانی کا کیا کرو گے، تمہیں پتا ہے اب میں یہاں سے شام زیارت کو جاؤں گا، اب میں شام زیارت کو جاؤں گا، اور یہ پانی لے کے بیوی کے پاس جاؤں گا، چچا نے پانی بھجوایا، چچا نے پانی بھجوایا، اللہ کوئی ہم نے سوائے ہمیں معاف کر دو، رونے والوں کی ہم سے دنیا ہے، کوئی مسائل بیان کر سکتا ہے، لیجیے آج کا میں مبارک کیا نظارہ کر لیا، اور ذرا سر سینہ کیجیے اس غریب کے شبیر کابل کی، اس غریب کے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توپے خاردار، جب زندان سے سب رہا ہوئے، اثر میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ایسے پردیسی ہیں جو یہاں نظر آ رہے ہیں، پردیسی ہیں جو یہاں نظر آ رہے ہیں، عاشور شام رحیمہ فاتحہ کر کے آگے سرزمین اسلام میں تو آپ سب کو حیات اور زندگی عطا کرے۔ محرم میں جب آپ گھر جانے لگتے ہیں تو آپ تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں بدل جانا ہے، ہماری ٹوٹی بھی جھوپڑی ہو مگر اس میں ہم جس کی پسندہ ٹوٹی اس کے غریب بچوں بناتے ہیں، آپ سامان سفر تیار کرتے ہیں تو آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے بچے سب سے پہلے آ کے کہتے ہیں بابا میں بھی چلوں گا گھر، آپ خوش ہوتے ہیں ہاں میرا بچہ گھر جانے کو کہتا ہے، بابا اس سال سبھی کے میں رہوں گا، میں چھوٹا سا بابا علم میں اٹھاؤں گا، بابا زائرین کے چھپڑے میں اٹھاؤں گا، بابا میں نکلوں گا، آپ تو خوش ہوتا ہے میرا بچہ گھر جانے کو کہہ رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے وطن نظر آ جاتا ہے گھر اور آپ کا ہاتھ چھوڑا انگلی چھوڑا تو دوڑتا ہو نکل جاتا ہے نہیں جاتا، یہ مشاہدہ ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے اگر وہ بچہ خدا نہ کرے وہ بچہ جسے گھر جانے کی بہت چاہا ہو وہ مر جائے تو گھر جانے کو من چاہے گا نہیں چاہے گا؟ سجاد کا تعلق آنے والا گھر روز اللہ گھر کب چلیں گے، اللہ گھر کب چلیں گے، اللہ وطن کب چلیں گے، زمان میں ہتھیلی والے ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ لیے ہوئے کا آواز آتی تھی مجبور ہو گیا تمہیں دفنا نہیں سکتا، قیدی ہو سکینہ میں دفن لا نہیں سکتا، تابوت اٹھانے کو نہ اکبر ہے نہ عباس، میں اہل وطن کو یہاں بلا نہیں سکتا، بہنا انہیں ترکوں میں تمہیں دفن کروں گا، قیدی ہو سکینہ میں دفن لا نہیں سکتا، نوسی سجاد غریب سجادہ ہے، یہ مجبور آئی ہے جو بہن وطن نے دفن کیا، جو مجبور گیا ہے جو بابا کہتے کفن لاجا مختل میں چھوڑ کے آیا ہے، یہ مجبور آئی ہے جس نے بہن کو تمام سے کھاتے رکھا مگر بہن کو بچا نہ سکا، اللہ اکبر، خدا کوئی بندے سوائے وہ انہوں نے مجبور کرا کہ لیجیے آپ کے ہمراہ سجاد غریب کا تابوت ہے، خدا کوئی کربلا کے پہلے آزادار وطن نظر ہے اور تابوت تو سبھی ہے، اللہ اکبر، ساتھ میں چچا کا عالم ہے، چچا آپ کے باپ بہن نے بہت یاد کیا ہے، رونے والوں آپ کے درمیان سے جو تابوت زیارت کے لیے زندان سے لڑ رہے ہیں، بہن معاف کر دینا، آپ کو پتا ہے سارے قیدی یہ کائنات کے پہلے اکیلے قیدی ہیں جو زندان سے رہائی کی خبر ملنے کے بعد خوش نہیں ہوئے، بہت ہوئے ہیں، زندان چھوڑنے کو تیار نہ تھے، سجاد غریب نے سب کو سمجھایا، لا کے سوال کیا، دیکھا سب نظر آتے ہیں کہ خدا بہن سنو خدا کرے تمہاری کوئی آواز ہوئے، تمہارے بچے سلامت ہیں، دیکھا ساری بیویاں ایک بیوی نظر نہیں آتی، تلاش کیا تو دیکھا سکینہ کی معلومات کی وہ نظر نہیں آئی، آواز دے رہا کہ چھوٹی سی عمر کے قریب بیٹھی رو رہی ہے، آواز دیتی کہ سکینہ وطن کیسے جاؤں، گھر جانے کا شوق تمہیں تھا، بہت سمجھایا
सरकार इमाम ने अम्मा चलिए करबला चल रहे हैं करबला रोटी में आई शाम के होते उससे चले गए शाम के होते तुम्हारा बहुत शुक्रिया मगर एक माँ की ख्वाहिश है करबला कहना सुनो करबला सुनो सकीना दिमाग देती है एक वीडियो तुम्हारा बहुत शुक्रिया मगर मेरी ये ख्वाहिश है जब कभी शाम को मैं चला रोशन करता हूँ मेरे बच्चे भी जिंदान में जो दिन की भूख और रात की ओस बैठी रहती थी जो दिन की भूख और रात की ओस बैठी रहती थी नौबत की जब आई करबला में बारिश का मातम किया मदीने में दिन की भूख और रात की ओस होती थी सरदार गरीब करीब पहुंचे आवाज दी अम्मा रहा करबला रोने के लिए काफी है अम्मा आप साए में चलिए अम्मा आप साए में चलिए करबला ने छोटे इमाम की तरफ देखा छोटे बेटी बेटा बेटे की हैसियत से कहना इमाम की हैसियत से अम्मा साए में चलिए करबला ने देखा कि सरदार गरीब रो रहे हैं आवाज दे रहे मैं चलने के लिए तैयार हूँ मगर मेरी शर्त है तो अम्मा हो गया सरदार सुन सकिएगा सरदार आप फोन के आंसू रोना छोड़ दीजिए मैं सारे में चली जाता हूँ सरदार बोले कहते अम्मा कैसे फोन के आंसू जब नजर पड़ती है सब याद आ रहा है मैं लाल मैं जिंदा करके सारे में कैसे चली जाऊँ मेरे वालिद का नजर फोन पे पड़ा था मेरी गोद भी उधर गई सुहाग भी उधर गया आवाज दिया अम्मा साए में चलिए सुन सकिएगा जैसे कहा करबला अपने हाथों को वजन के बारे लाया करबला से शाम तक का सफर तय किया मेरा वारिस भूख में रहा मेरा सर पहले बार नहीं किया गया मेरी बच्ची करबला से शाम तक तमाचे खाती रही मैं शाम में जने में पड़ते में दफन कर दिया गई मामूल बचा कुछ भी नहीं है मेरे खालिद और नवाब की लाज रख ले एक इमाम से वादा करके रही हूँ एक इमाम हुक्म दे रहा है बचना तो था कि नवाब को चेहरे पे मौत की सर्दी आई किसी ने कहा सरदार नवाब मर गई सकीना की माँ मर गई बीवियों में मातम मरता हुआ मैं सकीना की माँ मर गई है बीवी को ले जाया जाएगा मेरे तरफ देखिएगा किसी बीवी ने आहिस्ता से कहा किसी बदगदा होकर किसी उजड़ी हुई बीवी ने कहा बीवियों देखो नवाब के दामन में है क्या जब रात के तारीखी में दामन खोलती थी किसकियां लेने की होती थी सुन सकेंगे अब जब दामन खोला गया तो क्या देखा गया सकीना के कानों में गुस्सा सकीना 4 वर्ष की है बेटा सबके बेटे पैरों पर चलते मौसम में जाएंगे ये माँ क्या नजराना पेश करे अगर नहीं असर झूल से आवाज दी हो अम्मा परेशान मत करिएगा अम्मा हम दोनों भाई बहन ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले हैं ऐसी शहादत पेश करने वाले हैं कि जमाना हमारी शहादत को सुनेगा तो बर्दाश्त न कर सकेगा मैं इसका जीता जाता सबूत पेश करता हूँ आपके सामने मुझे नाज़नीन के पास कितना वक्त बचा है अगर मुझे दिल को करीब है जल्दी जल्दी फिक्रा ये शहादत असर पेशी रईस की पेश की कि जमाना कब के हो रहा है एक ईसाई राइटर है कि जिसने करबला सुना बेचैन हुआ उसने सोचा कि जरा करबला भाई को देखूं उसने शहादत नामा पाया करबला की शहादत जब पढ़ने लगा उसने अकबर की शहादत पढ़ी बहुत रोया अब्बास के कटे हुए बाजुओं को पढ़ा बहुत रोया हर शहीद की शहादत को पढ़ता रहा
حسین کی غربت پہ بہت ہو گیا ہے، نہیں تو دیکھیے گا، لیکن ہاں جب اس کی شہادت کو پڑھا اور عثمان نے کیا کیا، بلبلہ تو تھا ہی مگر اس نے وہ کتاب ہی بند کر دیا، کتاب بند کر کے دوڑا ہوا آیا، زیر آسمان کھڑا ہو گیا اور چیخ کے کہتا معبود اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، یہ معاشرے کے شیر ہے جس میں زمانہ خراج لے رہا ہے، میری خطا کیا تھی، سبحان اللہ مشاہد کا بڑا دیکھئے موسم خراب ہو گیا ہے مگر موسم خراب ہوا ہے، دیکھو کوئی یہاں سے اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، اس لیے کی نگاہ ہے، دیکھو موسم خراب ہوا ہے، جب زمانہ دشمن ہو گیا تھا تو علی کی بیٹیاں کہتی بنی گئی، یہ بارش کیا نہیں سوچا جہاں تینوں کی بارش ہو رہی ہو وہاں کیا قیامت ہوگی نہیں، اللہ اکبر، آج آسمان بھی شرمندہ ہے، کیسی سکینت کا موقع ہو رہا ہے، آسمان بھی عرش اٹھا رہا ہے، یا بازار دے رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے باپ کے درمیان شبیہ ایک انتظار کے لیے ہے، دھول آ گیا، ذرا پیچھے ہٹ جائیے گا، ذرا پیچھے ہٹ جائیے گا، اس لیے کہ آپ کے درمیان وہ شبیہ ہے جو ہے بے زبان میں اسے ہم نے اپنے ہر جلوس میں شامل رکھا ہے، کیوں جب اسے دیکھتے ہیں ایک منظر یاد آتا ہے، ایسی غربت اور تنہائی کی سکینہ کی کہ جب کوئی اپنا نظر نہ آیا اسی کے گلے میں دانے ڈالتی تھی اور کہتی تھی میرے بابا یہ بتاؤ کہ جب ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا، اللہ اکبر، وہی احوال آپ کے سامنے زیارت کے منہ سے لایا جا رہا ہے، اسی زندگی کے قدموں سے مٹی بھی تھی سکینہ اور آواز دیتی تھی میرے بابا کو ماتم کی طرف نہیں بچا، میرے بابا میں نہیں چاہتا اس موسم میں کوئی بچی بھیگ جائے، میں نہیں چاہتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیوی آئی ہوئی ہے، روا پوچھ نلے موسم خراب تھا اتنی دیر کرنے آزاداروں کے ساتھ تمہیں کیا پڑا رکھا ہے، اللہ اکبر بیوی تمہیں سلام ہو، نیتی آپ کے درمیان سے رہا اور سننا اسے زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، خدا کوئی نام نہ دے سوائے ہم امام مشہور کربلا کے آپ کے درمیان سے کہ ذات شبیہ رہا اور سننا کی اسے بلایا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کوئی دوڑ کے قریب نہ جائے اس لیے کہ سکینہ قدموں سے مٹی کی یاد آئے گی آپ کو، بے زبان غریب زیادہ کریم کی تیر نکالتا تھا اور کہتا تھا میرے شہ سوار آؤ آپ کو خیمے تک پہنچا دو، آپ کی 4 برس کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، لیجئے ابا بہزا آپ کے درمیان یہ حسین حسین غریب کا ہے، اور کیسی غربت تھی، حسین میں سوار ہونا کے لیے ہے، اندازہ لگائیے جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، اکبر جیسا بیٹا ہو، اور محمد جیسے بھانجے ہو، قاسم جیسا بھتیجا ہو، بنی ہاشم کے جوان موجود ہو، انصار موجود ہو، آج میں حسین مختار میں اکیلا ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک پتادار بیوی قریب آئی، اے میرے غریب بھائی عباس نہیں تو کیا ہوا، آپ تجھے بہن سوار کرتے ہو، وہی احوال ہے جس پہ حسین تنہا تھے، آواز دیتے تھے، زینب ایک آواز سنی جب سوار ہو کے مقتل میں گیا، کیوں نیند سو ہے ذہن تنہیں 4 پر زینب نکل حسین درکتا ہے خال پر، اللہ آپ کے درمیان ساری شبیہوں کی آپ نے زیارت کر لیا، ایک آخری منظر ہے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، خدا کرے کوئی دوڑتا ہوا کرتا ہے، سکینہ سو رہی ہے، نہیں کوئی دوڑتا ہوا نہیں جائے گا، بہت آہستہ آہستہ چلو، شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، بابا کو یاد کر کے رکھتی ہے، سکینہ کی کیا صورت تھی، زمانے میں کیا تصویر بنا دی، وہ سال میں نیل کے نشان جڑا ہوا دامن سر پہ درد کربلا پڑی ہوئی، بھائی کے پاس آخری لمحے میں آئی، آج کہتے بھی آپ نے مولانا صدری صاحب اللہ سے مسائل سنا، یہ سکینہ وہ زندان شام کے در پہ آ کے کہتی بھیا قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، بھیا قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، قیدی گھر نہیں جاتے، سردار مار کے بھاگتے، شام کے بچے آتے تھے، کسی سے باتیں کرتے، کچھ بچے ایسے تھے جو دور دور سے گزر جاتے تھے،
کہ چیخ کی آواز سنتے تھے. شام کو ایک آواز آتی تھی, ہائے بابا, ہائے بابا. لیکن بچے اگر متوجہ ہوں پھر تو بڑا مجھے میرے مسائل کا فکر آپ نے سنے نہیں, میں نے کیا کہا, اگر بچے متوجہ ہوں تو پھر بڑا مجھے وہ سسکی علیہ کے شام کو کہتی تھی ہائے بابا. بچے پوچھتے تھے یہ کون بچی ہے جو ہائے بابا کہتے ہوتی ہے. جب گھر پہنچے تو گھر والوں سے ذکر کیا کوئی بچی ہے جو شام کو سسکی علیہ کے ساتھ آ بیٹھ کے کہتی ہے ہائے بابا. عزیزوں محسوس کریے ذرا, حسین کی دو بیٹیاں ہیں آپا کی, ایک مدینے میں گرتی ہے شام کو ہائے بابا, ایک زندان میں کہتی ہے ہائے بابا. حسین واقع میں ہے. اب یہ شام کو جب بچے گزرتے تھے تو کہتے تھے اللہ جانے زندان پہ کون بچی ہے جو ہائے بابا کہہ کے ہوتی ہے. ماں باپ نے بچوں سے کہا بچوں کوئی ایک بچی ہے جو اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی, بابا کے سینے پہ سوتی تھی, بابا اس سے پیار کرتا تھا, اس کا بابا مارا گیا ہے, وہ اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے. میں اس سے پہلے اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ایک احساس پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گی, ہے نا؟ حساب سے بتائیے ہر باپ کا کیا شوق ہوتا ہے؟ ماں باپ کا شوق یہ ہوتا ہے پہلا دن جب بچی مجھے گزرتا ہے تو میں اپنے بچی کو نا دودھے پلاؤں گا. میں شوق سے دودھے پلائے جاتے ہیں, دودھے جو پلائے جاتے ہیں ایک ایک کو جا کر کے ملتی ہے, بابا نے دودھے پلائے, بابا نے دودھے پلائے, اماں بابا نے دودھے پلائے. پتہ نہیں پہلا دن اور خدا نہ کرے اگر لباس میں پولیس کر کے وہ بندہ کھینچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ موبائل سے کہتی ہے کوئی کاموں میں درد ہوتی, کوئی کاموں میں تکلیف ہے, میرے کاموں میں اذیت ہے, آگے بابا کو میں شکایت کروں گی, کوئی بھی سزا دے تو آنے بابا کو شکایت کروں گی. یہ بیٹی کی فطرت ہے. سکینہ انتظار کرتی رہی, بابا لوٹ کیوں نہیں آئے؟ بابا سے شکایت کروں گی, اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. بچوں نے کہا کہ کوئی یتیمہ ہے, انہوں نے پہلی بار جب کوئی یتیم سنا انہوں نے آپس میں طے کیا آج چلیں گے, چل کے دیکھ کے آئیں کوئی یتیمہ ہے کو. وہ شام کو یہ واپس روک رہے تھے آزاد بچے, تو زندان کے قیدی بچی سے ملنے گیا, ذرا دیکھ کے تو آئیں یتیمہ ہے کیسی. اب یتیمہ کے قریب پہنچے تو زندان کا در تھا اور کہیں والا قیدی بیٹھا ہوا تھا, اسے جا کے بچوں نے سلام دیا, اس قیدی نے جواب سلام دیا. یہ قیدی ذرا اس بچی کو بلاؤ جس سے ہم سنتے ہیں روز آواز ہائے بابا کی. اب وہ قیدی ہتھیلیاں سنبھالی, بلانے کے لیے گیا, جیسے بلا گیا بچے کو بلا گئی نہیں تو بندوں کے بہت بڑے لوگ دیکھ رہے تھے. وہ بچی ہے جو روز شام کو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے. جیسے ہی ان کی نظر اس بچی پر پڑی, بچی سامنے آئی تو کچھ بچوں نے منہ پہ تماچے مارے, کچھ رش کھا کے گر گئے, کچھ روتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ پڑے, اس لیے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تصویر ایسی ہوتی ہے. پانی ڈالا گیا, ماں باپ نے بچوں کو بہت سزا کر دیجیے گا. سارے بچوں کو سمجھایا, بچوں جگہ سنا کہاں گئے تھے؟ زندان میں گئے تھے. کیا ہوا؟ بچی کو دیکھ کے آئے, سنو پانی پی لو. کہتے نہیں ہم پانی نہیں پیئیں گے. کیوں؟ آپ سمجھ آیا حسین سے بنا تو کیوں نہیں کیا؟ وہی وہ بیوی ہے جس نے اپنے باپ کی مجبوری